اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب آخرین آئے و سورہ، کل کے درس میں آپ نے پہلی آیت یا ابتدائی آیتیں اور پہلا مکمل نازل ہونے والے سورہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج جو ہے آخری آیت اور آخری سورہ جو نازل ہوا ہے وہ کون سا ہے، اس کی بحث ہے۔ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ آیت کون سی ہے؟ آخری نازل ہونے والا مکمل سورہ کون سا ہے؟ در روایات منقول از اہل بیت علیہ السلام آمده اس کی آخرین سورہ نصر ہے۔ کہنے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو روایتیں نقل ہوئی ہیں، جو ہم تک پہنچی ہیں، ان روایتوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آخری سورہ جو نازل ہوا ہے وہ سورہ نصر ہے۔ لہذا روایت کے مطابق آخری نازل ہونے والا سورہ نصر ہے۔ تو سورہ کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب آیت، لیکن ابھی اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتائیں گے۔ در این سورہ بظاہر بشارت بے پیروزی مطلق شریعت داده شده کہ پایه‌های آن استوار و مستحکم گشته است۔ کہہ رہے کہ اس سورے میں ظاہری طور پر شریعت الہی کے مطلق کامیابی اور کامرانی کی بشارت دی گئی ہے۔ سورہ نصر میں شریعت الہی کی مطلقاً پیروزی اور کامیابی کی بشارت دی گئی ہے کہ جس نے شریعت کے پائے کو اور زیادہ مستحکم اور مضبوط بنا دیا ہے۔ و گروہ گروہ مردم آن را پذیرفته اند، اور لوگ گروہ ٹولی اور جماعت کی شکل میں لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے، دین اسلام کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ کہ یہ سورہ جب نازل ہوا ہے، سورہ نصر، تو اس سورہ کے نزول کے بعد اصحاب پیغمبر بے حد خوش ہوئے، خوشحال ہوئے۔ بانزول ان سورہ صحابہ خرسند شدن۔ اس سورہ کے نزول کے ساتھ صحابہ کرام خوش ہو گئے، زیرا پیروزی مطلق اسلام بر کفر، کیونکہ اس سورہ میں اسلام کی مطلق پیروزی اور کامیابی کفر کے اوپر بیان کی گئی ہے۔ بتثبیت و احکام پایہائے دین دا بشارت می دہد، اور اس سورہ میں دین کے پائے کے استحکام اور مضبوطی اور اس کے ثبات کی بشارت دی گئی ہے۔ ٹھیک، اس سورہ میں مطلق طور پر اسلام کی پیروزی کفر کے اوپر، دوسرے دین اسلام کے پائے کے استحکام کی بشارت دی گئی ہے۔ بلے عباس عمو پیغمبر از نزول ان سورہ سخت غمناک گردید و گریان شد۔ سارے اصحاب پیغمبر اس سورہ کے نزول کے بعد خوش تھے، مسرور تھے، لیکن نبی کریم کے چچا جناب عباس یہ غمزدہ تھے، یہ رنجیدہ تھے، آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی، سوال کیا، اے ام چرا گریانی، چچا جان کیوں رو رہے ہیں؟ گفت بگمانم اسپایان کارتو خبر می دہا، کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سورہ آپ کی آخری ایام کی خبر دے رہا ہے۔ سورہ سے ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کا تبلیغ، آپ کی رسالت کا وقت تمام ہونے والا ہے۔ بے گمانم
میرا خیال یہ ہے کہ اسپایا نے کار تو آپ کے کام کی انتہا کی یہ سورہ خبر می دہت خبر دے رہی، جیسے اب کار رسالت تمام ہونے والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود ہمن گونے اس، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، کہ گمان بردئی جیسا تم نے گمان کیا ہے، سوچا ہے۔ پیغمبر پس از آن 2 سال بیشتر زیست نہ کر، پیغمبر اسلام اس کے بعد 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہے۔ امام صادق علیہ السلام آخری سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آخری سورہ قرآن کا نازل ہونے والا سورہ نصر ہے۔ از ابن عباس نیز روایت شده کہ آخری سورہ سورہ نصر ہے۔ ابن عباس سے بھی نقل ہوا ہے کہ آخری سورہ سورہ نصر ہے، و نیز روایت شده آخری سورہ سورہ براءت ہے۔ اب اختلافات شروع ہونے جا رہے ہیں، ابھی تک سورہ نصر چل رہا تھا، اب روایت آ رہی ہے کہ آخری سورہ جو نازل ہوا ہے پیغمبر اسلام پر وہ سورہ براءت سورہ توبہ ہے، کہ نخستین آیات آن سال 9 میں ہجرت نازل شد، کہ اس سورہ کی ابتدائی آیتیں ہجرت کے 9 سال میں نازل ہوئیں۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ فرشتہ تا ان را بر جمع مشرکین بخواند، اور جب اس سورہ کی ابتدائی آیتیں ہجرت کے 9 سال میں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی نے ان آیتوں کو علی کے حوالے کیا اور علی کو حکم دیا کہ یہ آیتیں لے جا کر کے مشرکین کے درمیان اور ان کے مجمع میں تلاوت کریں، پڑھیں، یعنی مدینے سے مکے جائے حج کے موقع پر مشرکین خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہوں گے، وہاں اس کی پوری ایک مفصل داستان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سورہ براءت کی ایک مفصل داستان ہے کہ کس طریقے سے یہ سورہ نازل ہوا، تو ایک ماجرا ہے، اللہ کے نبی نے پہلے کس کا انتخاب کیا، کسے یہ سورہ دے کر کے بھیجا، ابھی وہ راستے میں پہنچے تھے کہ دوبارہ وہی نازل ہوئی کہ ان آیتوں کی تلاوت یا ان آیتوں کو لے کر مشرکین کے درمیان یا تو آپ خود جائیں یا وہ جو آپ سے ہے۔ تو پھر حضرت علیہ السلام کو بلایا اور ان کو بھیجا، اور جانے کے بعد انہوں نے راستے میں ملاقات کی اور ان سے آیتیں لی، وہ پوری حضرت علیہ السلام کی فضیلت کی بڑی داستان ہے۔ چلے بار صورت، تو ایک روایت کے مطابق آخری سورہ جو نازل ہوا ہے وہ سورہ براءت ہے۔ کب نازل ہوا ہے؟ ہجرت کے 9 سال میں۔ در بسیاری از روایات آمده است آخرین آئے، تو بار صورت سورہ کے بارے میں 2 طریقے کے نظریات ہو گئے۔ کثرت کے ساتھ جس سورہ کا ذکر، جس آخری سورہ کا ذکر روایتوں میں ملتا ہے وہ سورہ نصر ہے، اور کچھ روایت کے مطابق سورہ براءت ہے۔ اب آخری آیت کے بارے میں، تو آخری سورہ کے بارے میں جان لیا۔ در بسیاری از روایات آمده است آخرین آیه که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نازل شد این آیت بود: واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ ہاں، یہ کس سورہ کی آیت ہے؟ ہاں دیا ہے، آیت نمبر دیا ہے 281 پارہ نمبر 2 ہاں یہاں دیا ہوا ہے۔ چلے، بہت ساری روایتوں میں یہ آیا ہے، یہ ملتا ہے کہ آخری آیت جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی وہ یہ آیت تھی، ٹھیک؟ جبرائیل آن را نازل کرد و گفت، جبرائیل امین جب یہ
آیت لے کر کے نازل ہوئے تو کہا کہ ان درمیان آئے ربا و آئے دین پس از آئے شمار 280 سورہ بقرہ قرار دیا کہ اس آیت کو آئے ربا اور آئے دین کے بعد یا ان کے درمیان کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 ہے وہاں پر رکھی جائے. ٹھیک. و پس از آن پیمبر بیش از 21 روز و بنا بر قولی 7 روز ادامه حیات نہ داد. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام 21 دن یا ایک دوسرے قول کے مطابق 7 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے. سورہ بقرہ نیچے دیا 81 200. ہاں نیچے میں تفسیر میں دیا ہوا ہے, یہاں اوپر میں دیکھو اوپر میں 280 وہ شمار 280 اور کے بیچ میں ادھر 80 ادھر بیچ میں, اس کے بعد رکھو گے تو 81 ہوگی. تو وہ شمارہ کرنے کے لیے کیا ہے, نیچے میں وہ دیا ہے, ڈیفرنس دیا ہے. سورہ ربا اور یہ آئے ربا اور آئے دین کے بیچ میں پس از آئے شمارے یعنی 221 کے بعد تو ٹھیک تو ہے 280 کے بعد تو 81 ہوگا نا, صحیح تو ہے 280 کے بعد. خوب بار صورت اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم 21 دن یا دوسرے قول کے مطابق 7. احمد ابن ابی یعقوب مشہور بے ابن باز یعقوبی متوفا سالہائی پس از 292 در تاریخ خود چنین آورده است گفتند کہ آخرین آئے نازل شده بر پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این آئے بود اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. یہ احمد ابن ابی یعقوب مشہور مورخ ہے کہ جس کی وفات 292 میں ہوئی ہے. یہ مورخ اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ آخری آیت جو نبی کریم پہ نازل ہوئی وہ آئے اکمال تھی. اس آیت کا نام کیا ہے؟ آئے اکمال. ٹھیک. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. سپس در ادامے میں گوید یہ ذکر کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں گفتار نزد ما صحیح و استوار ہے اور یہ جو قول ہے یہی ہمارے نزدیک زیادہ قوی ہے اور صحیح ہے. منزول آن در روز نصب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب در غدیر خم بوده است. اور یہ آیت غدیر خم میں جب نبی کریم نے امیر المومنین کو لوگوں کا مولا بنایا ہے اس وقت نازل ہوئی ہے. ٹھیک. تو ابھی تک آخری آیت کے بارے میں 2 نظریہ ہو گیا. ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 اور ایک نظریہ یہ آئے اکمال والا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. تو سوروں کے بارے میں بھی 2 نظریہ تھا, آیتوں کے بارے میں, آخری سورہ کے بارے میں بھی 2 نظریہ تھا. اکثر روایتوں میں سورہ نصر ہے اور دوسری روایت کے مطابق سورہ براءت ہے. آیتوں کے سلسلے میں بھی 2 نظریہ ہو گیا. اکثر روایت کے مطابق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے اور یہ جو مورخ نے آئے اکمال ہے. ٹھیک. اب کنفیوز ہو جائے گا, اب کیا کرے گا, حقیقت میں کون سی سورہ نصر ہے یا وہ ہے یا ہے. اب یہاں سے یہ خود نتیجہ دیں گے نا, اجتہادی کتاب ہے نا, بتائیں گے کہ دونوں میں سے کون سا صحیح ہے. کہنے آئی سورہ نصر پیشہ سورہ براءت نازل شدہ است. کہنے کہ ہاں سورہ نصر سورہ براءت سے پہلے نازل ہوا ہے
زیرا سورہ نصر در سال فتح مکہ عام الفتح کی سال ہشتمیں ہجرت بود نازل گردیده و سورہ براءت پس از فتح سال نوم ہجرت نازل شده است. کہنے سورہ نصر سورہ براءت سے پہلے نازل ہوا ہے. سورہ نصر فتح مکہ کے موقع پہ یعنی سن 8 ہجری میں سورہ نصر نازل ہوئی. ٹھیک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ نصر اگر سورہ براءت سے پہلے نازل ہوا ہے تو پھر سورہ براءت کو یہ سورہ نصر کو آخری سورہ کیوں کہا گیا؟ کامل ہوئی ہو آخری. ہاں کچھ ایسی ہوگا. سورہ براءت فتح مکہ کے بعد یوں کہا جائے سورہ نصر فتح مکہ سے پہلے اور سورہ براءت فتح مکہ کے بعد نازل ہوا. تو جمع کیسے ہوگا ان دونوں قول میں کہ راہ جمع میانے ان روایات بدون گونے اس کی بے گوئی آخری سورہ کامل سورہ نصر. یعنی ان دونوں نظریوں کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے. اور جمع کا طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ آخری مکمل نازل ہونے والا سورہ سورہ نصر ہے اور غیر کامل آخری نازل ہونے والے سورہ سورہ براءت ہے. صحیح. مکمل سورہ جو سب سے آخر میں نازل ہوا ہے وہ سورہ نصر ہے اور آخری سورہ بطور ناقص جو نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ براءت. ایک کامل ہوا ہے اور ایک غیر کامل. جو کامل ہوا ہے آخر وہ سورہ نصر ہے، جو غیر کامل وہ سورہ براءت ہے. وآخرین سورہ بے اعتبار آیات نخستی ان کی اگر ابتدائی آیتوں کو دیکھا جائے تو ابتدائی آیتوں کے اعتبار سے جو آخری سورہ ہے وہ سورہ براءت ہے کیونکہ اس کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. اما آئے واتقوا یوما ترجعون طبق روایت ماوردی در منا بسال حجۃ الوداع نازل گردید. اور یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے جس کو آخری آیت کہا گیا ہے. ٹھیک. اس کے بارے میں کہہ رہے کہ ماوردی نے جو روایت نقل کی ہے اس روایت کے مطابق یہ آیت میدان منا میں سال حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے. کہاں پر؟ سال حجۃ الوداع. یعنی جب اللہ کے نبی اپنی زندگی کا آخری حج کرنے کے لیے مکہ گئے ہیں تو وہاں میدان منا میں یہ آیت نازل ہوئی. اور اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو پھر آیے اکمال آخری آیت ہوگی کیونکہ وہ حج سے فراغت کے بعد جب گھر واپس جا رہے تھے تو میدان غدیر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. ہاں یہ بھی 10 ہجری ہے. ہجری کے اعتبار سے مت کیوں حجۃ الوداع کون سی ہجری میں تھا؟ تو لیکن یہ منا میں یہ آیت نمبر 281 سورہ بقرہ کی وہ کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان منا میں. اور آئے اکمال وہ بھی اسی سال کیا برات یا 9 ہجری کہہ رہے. برات کی بات نہیں ہو رہی ہے اب سورہ کی بات ختم ہو گئی اب آیت والی بات چل رہی ہے. آیت کی بات کر رہا ہوں. آیت کی بات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 ہجری میں وہ سورہ برات جو ہے برات کی بات نہیں ہو رہی ہے بھیا. پہلی آیت آخری آیت جو نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ 2 قول تھا نا. ایک سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281. ٹھیک. تو اب برات کی رات کہاں سے لا رہے ہیں آپ؟ ایک آیت اکمال ہے اس میں تو برات ہے ہی نہیں ہے. برات والی بات ختم ہو گئی بھیا.
کدھر ہے آپ؟ وہ جناب یہ کہنا چاہ رہے ہیں جناب آئے برات جو ہے وہ کہہ رہا ہوں. آئے براءت سورت کے اعتبار سے، سورہ کے اعتبار سے، یعنی آخری سورہ کی آیتیں، یا یوں کہا جائے کہ وہ کیا نام ہے، یہ سورہ والی بحث میں ہے جہاں آخری سورہ کی بحث ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آخری سورہ والی بات مکمل ہو گئی ہے، پوری ہو گئی ہے. اب بات جو ہے آخری آیت کی چل رہی ہے، تو آخری آیت کے بارے میں بھی دو نظریہ ہے. ایک یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، دوسرا کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی 5. ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان منی میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک، تو اگر یہ میدان منی میں نازل ہوئی ہے تو آیہ اکمال اس کے بعد نازل ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے جس قول پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور جس آیت کو آخری آیت کہا جا سکتا ہے وہ کون سی آیت ہوگی؟ سورہ اکمال. آیہ اکمال. پتہ یہ تو بیان کر چلے رہنے دیں اب یہاں سے کل انشاءاللہ.